السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 4 حروف مدہ ہے۔ ناظرین، سبق شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی دوسروں کے خیر کا ذریعہ بن سکے۔ ناظرین، چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4 حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ الف جس سے پہلے زبر ہو۔ ناظرین، پچھلے سبق میں ہم نے زبر زیر پیش کی حرکات کو بہت ہی اچھے سے پڑھ لیا ہے۔ اس سبق میں بتایا گیا تھا کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ دیکھیے یہاں صاحب کتاب نے ایک لکیر کھینچی ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، تو الف اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، ان تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے ہم لوگ اردو میں پانی بولتے ہیں تو پانی کی پا کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے اور نی کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیے ناظرین، یہاں حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے اور یہاں الف ہے، تو ہم نے اوپر پڑھا کہ الف جس سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں، تو اس کو ہم الف مدہ کہیں گے۔ یہ تمام مثالیں جو آپ پڑھیں گے وہ الف مدہ کی ہوگی۔ تو دیکھیے آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے، میں کیسے پڑھتا ہوں۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا۔ دھیان رہے اس کو ایک الف کے برابر ہی کھینچیں گے، نہ زیادہ نہ کم، کیونکہ کم کھینچیں گے تو حرف حرکت بن جائے گا اور زیادہ کھینچیں گے تو مد ہو جائے گا، اس لیے ہمیں ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ دیکھیے، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا۔ ناظرین دیکھیے، رٹ کر کے پڑھ لینا یہ کمال نہیں ہے بلکہ سمجھ کر پڑھنا یہ کمال ہے، اس لیے آپ دھیان سے سنیں اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم یہاں جو پڑھ رہے ہیں ان کو پہلے مکمل طریقے سے سمجھیں کہ ہم نے اس کو اس طرح پڑھا تو کیوں پڑھا، کس لیے پڑھا، تاکہ آپ جب قرآن کریم پڑھیں تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو، بغیر کسی مدد کے آپ قرآن کریم پڑھتے چلے جائیں۔ چلیے آگے سنیے، میں پڑھتا ہوں۔ ذال الف زبر ذا۔ میں جیسے جیسے پڑھوں آپ کو بھی ویسے ہی پڑھنا ہے اور جتنا کھینچوں آپ کو بالکل اتنا ہی کھینچنا ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا،
واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ ناظرین یہ تو ہم نے ہجے کر کے پڑھا، اب اس کو رواں پڑھنا ہے تو کس طریقے سے پڑھیں گے سنیے۔ آ با تا ثا جا حا خا دا ذا را زا سا شا صا ظا طا ظا عا غا فا قا کا لا ما نا وا ہا اور یا۔ آگے ہے مشق۔ ناظرین کرام، ہم نے جو ابھی الف سے لے کر یا تک الف مدہ کو ہجے اور رواں پڑھا ہے، اس کو ہم نے سمجھا یا نہیں سمجھا، اسی کو یہاں پر مشق کرایا جا رہا ہے۔ چلیے میں اس کو ہجے کر کے پڑھتا ہوں، سنیے۔ میں جیسے جیسے پڑھوں گا آپ کو بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے۔ حرکات یعنی زبر زیر پیش کو بالکل نہیں کھینچنا ہے، صرف الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ سنیے۔ زا الف زبر زا، دال زبر د، زاد، خا الف زبر خا، فا زبر ف، خوف۔ یہاں بھی دھیان رہے کہ جو حروف پر پڑھے جاتے ہیں ان کو پر پڑھنا ہے، اور جو حروف باریک پڑھے جاتے ہیں ان کو یہاں باریک پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں یہ خا جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور ہم نے پہلے دوسرے سبق میں پڑھ لیا ہے کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، لہذا یہ خا بھی پر حروف میں سے ہے۔ اگر ہم اس کو خافہ پڑھیں گے تو غلط ہوگا، اس کو ہم ایسے پڑھیں گے، خوف، تا الف زبر تا، با زبر ب، تاب، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہ، جاہ، دال زبر د، جاہد۔ دھیان رہے جاہد نہیں پڑھنا ہے، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ جاہد۔ زبر کی حرکت کو بالکل نہیں کھینچنا ہے، اور جس طریقے سے ہم نے اس کو ہجے کیا ہے اسی طریقے سے آپ کو بھی ہجے کرنا ہے۔ ہا الف زبر ہا، سین زبر س، حاس، با زبر ب، حاسب، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، ہا زبر ح، جناح، شین الف زبر شا، را زبر را، شار، با زبر ب، شارب، فا زبر ف، را الف زبر را، فرا، غین زبر غ، فراغ، خا الف زبر خا، دال زبر د، خاد، عین زبر ع، خادع، قاف الف زبر قا، تا زبر ت، قات، لام زبر ل، قاتل، صاد الف زبر صا، با زبر ب، صاب، را زبر را، صابر، تا زبر ت، عین الف زبر عا، تعا، لام زبر ل، تعال۔ ناظرین یہاں تک تو ہم نے اس کو ہجے کر کے پڑھا، اگر اسے ہم کو رواں پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ چلیے سنیے، میں پڑھتا ہوں۔ زاد،
खौफ, ताब, जाहद, हासब, जुनाह, शारब, फराग, खादअ, क़ातल, साबर, तआल। नाज़रीन किराम, यहाँ तक तो अलिफ मद्दा की मश्क हो गई। अब आगे है या मद्दा। या जिस पर जज्म हो और उससे पहले ज़ेर की हरकत आ जाए तो उसको कैसे पढ़ेंगे? नाज़रीन किराम, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, जिनमें से हमने अलिफ मद्दा का कायदा और अलिफ मद्दा की मिसालें पढ़ ली। अब आगे है या मद्दा। हम यहाँ पर या मद्दा का कायदा, या मद्दा की मिसालें और मश्क पढ़ेंगे। चलिए सुनिए। या जिस पर जज्म हो और इससे पहले ज़ेर हो, थोड़ा खींचे और मारूफ पढ़ें। देखिए नाज़रीन, यहाँ हमज़ा है और हमज़ा के नीचे ज़ेर की हरकत है और आगे या है, इसके ऊपर जज्म है। तो हमने यहाँ पढ़ा या जिस पर जज्म हो और इससे पहले ज़ेर हो तो इसको हम या मद्दा कहेंगे। इन्हें भी थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। जैसे हम लोग उर्दू में पानी बोलते हैं तो पानी की पा को एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है और पानी की नी को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। ये तमाम मिसालें जो आप पढ़ेंगे वो या मद्दा की होगी। तो देखिए, आप भी हमारे साथ पढ़िए, मैं कैसे इन्हें हिज्जे करके पढ़ता हूँ। हमज़ा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी, ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर सी, जीम या ज़ेर जी। ध्यान रहे, इसको एक अलिफ के बराबर ही खींचेंगे, न ज़्यादा न कम, क्योंकि अगर हम इन्हें कम खींचेंगे तो हर्फ हरकत बन जाएगा और ज़्यादा खींचेंगे तो मद हो जाएगा। इसलिए हमें एक अलिफ के बराबर ही खींच कर पढ़ना है। हा या ज़ेर ही, खौ या ज़ेर खी, दाल या ज़ेर दी, ज़ाल या ज़ेर री, रौ या ज़ेर री, ज़ा या ज़ेर ज़ी, सीन या ज़ेर सी, शीन या ज़ेर शी, सौद या ज़ेर सी, ज़ौद या ज़ेर ज़ी, तो या ज़ेर ती, ज़ौ या ज़ेर ज़ी, ऐन या ज़ेर ई, गैन या ज़ेर गी, फा या ज़ेर फ़ी, क़ाफ़ या ज़ेर क़ी, काफ या ज़ेर की, लाम या ज़ेर ली, मीम या ज़ेर मी, नून या ज़ेर नी, वाव या ज़ेर वी, हा या ज़ेर ही, हमज़ा या ज़ेर ई, या ज़ेर ई। ध्यान रहे, इसे यी पढ़ना है, ई नहीं पढ़ना है। अक्सर लोग इसको पढ़ने में गलती करते हैं। फिर से सुनिए, या ज़ेर यी। मोहतरम नाजरीन, ये तो हमने हिज्जे करके पढ़ा। चलिए इसको अब रवा करके पढ़ते हैं। सुनिए, ई, बी, ती, फी, जी। नाजरीन ध्यान रहे, थोड़ा खींचना है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। ही,
خی دی ری ری زی سی شی صی ضی طی ضی عی غی فی قی کی لی می نی وی ہی ای اور ای۔ آگے ہے مشق۔ ناظرین کرام، ہم نے جو ابھی الف سے لے کر یا تک یا مدہ کو ہجے اور رواں پڑھا ہے، اس کو ہم نے سمجھا یا نہیں سمجھا، اسی کو یہاں پر مشق کرایا جا رہا ہے تاکہ ہمیں اور بہتر طریقے سے یا مدہ کی مشق ہو جائے۔ چلیے میں اس کو ہجے کر کے پڑھتا ہوں، سنیے۔ ناظرین، میں جیسے جیسے پڑھوں گا آپ کو بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے، سنیے۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ ناظرین دھیان رہے، یہاں بھی حرکات یعنی زبر زیر پیش کو بالکل نہیں کھینچنا ہے، صرف یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آگے سنیے۔ حمزہ زبر ا، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی۔ دیکھیے ناظرین، جس طریقے سے ہم نے اس کو ہجے کیا ہے اسی طریقے سے آپ کو بھی ہجے کرنا ہے، یعنی پہلے حمزہ کو ہجے کریں گے، پھر را کو ہجے کریں گے، پھر دونوں کو ایک ساتھ ملا کر رواں پڑھیں گے، اس کے بعد نون اور یا کو ہجے کریں گے، پھر ان چاروں کو ایک ساتھ ملا کر رواں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آگے بھی پڑھیں گے۔ کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، با پیش بو، اجیبو، یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، را یا زیر ری، یواری، میم زبر م، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، حا پیش حو، مفاتیح، را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبر ن، رازقین، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال یا زیر دی، عبادی، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با یا زیر بی، عذابی، تا زبر ت، میم الف زبر ما، تما، ثا یا زیر ثی، تماثی، لام پیش لو، تماثیلو، میم زبر م، قاف الف زبر قا، مقا، دال یا زیر دی، مقادی، را پیش رو، مقادیر، حمزہ زبر ا، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی،
اخیہ با زبر ب، نون یا زیر نی بنی، ہا زیر ہی بنی ہی۔ ناظرین کرام، یہاں تک تو ہم نے انہیں ہجے کر کے پڑھ لیا، چلیے اس کو اب رواں کر کے پڑھتے ہیں، سنیے۔ دینی فیہ ارینی، دھیان رہے حرکات کو بالکل نہیں کھینچنا، صرف یا مدہ کو ہی کھینچنا ہے۔ کتابی اجیب یواری مفاتیح رازقین عبادی عذابی تماثیل مقادیر اخیہ بنیہ۔ ناظرین کرام، یہاں تک تو یا مدہ کی مشق ہو گئی، اب آگے ہے واو مدہ۔ واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش کی حرکت آ جائے تو اس کو کیسے پڑھیں گے، چلیے سنیے۔ واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں۔ دیکھیے ناظرین، یہاں حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر پیش کی حرکت ہے اور آگے واو ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو ہم نے یہاں پڑھا کہ واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو اس کو ہم واو مدہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ واو مدہ کہیں گے۔ انہیں بھی ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ تمام مثالیں جو آپ یہاں پڑھیں گے واو مدہ کی ہوگی، تو سنیے اور آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے، میں کیسے انہیں ہجے کر کے پڑھتا ہوں۔ حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، ثا واو پیش ثو۔ دھیان رہے اس کو ایک الف کے برابر ہی کھینچیں گے، نہ زیادہ نہ کم، کیونکہ اگر ہم انہیں کم کھینچیں گے تو حرف حرکت بن جائے گا اور زیادہ کھینچیں گے تو مد ہو جائے گا، اس لیے ہمیں ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیم واو پیش جو، ہا واو پیش ہو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، ذال واو پیش ذو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، ضاد واو پیش ذو، طا واو پیش طو، ظا واو پیش ذو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو۔ دھیان رہے اسے وو پڑھنا ہے، او نہیں پڑھنا ہے، پھر سے سنیے۔ واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو۔ چلیے انہیں اب ہم رواں پڑھتے ہیں۔ او
رو زو سو شو سو زو طو ظو قو غو فو قو کو لو مو نو وو ہو او اور یو۔ آگے ہے مشق۔ ناظرین کرام، ہم نے جو ابھی الف سے لے کر یا تک واو مدہ کو ہجے اور رواں پڑھا ہے، اس کو ہم اچھے سے سمجھ پائے ہیں یا نہیں، اسی کو یہاں پر مشق کرایا جا رہا ہے تاکہ ہمیں اور بہتر طریقے سے واو مدہ کی مشق ہو جائے۔ چلیے میں اس کو ہجے کر کے پڑھتا ہوں، سنیے۔ ناظرین، میں جیسے جیسے پڑھوں اور جس طریقے سے ہجے کروں آپ کو بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے، سنیے۔ نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نوح۔ ناظرین دھیان رہے، یہاں بھی حرکات کو جلدی پڑھنا ہے، بالکل نہیں کھینچنا ہے، صرف واو مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آگے سنیے۔ تو واو پیش تو، را پیش رو، تو رو، تا واو پیش تو، با واو پیش بو، تو بو، نون واو پیش نو، را پیش رو، نورو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، یا واو پیش یو، ہا یا زیر حی، یوحی، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، میم پیش مو، یقوم، تا زبر تا، کاف واو پیش کو، تکو، نون پیش نو، تکونو، ہا الف زبر ہا، را واو پیش رو، ہارو، نون پیش نو، ہارونو، قاف الف زبر قا، را واو پیش رو، قارو، نون پیش نو، قارونو، دال الف زبر دا، خا زیر خی، داخی، را واو پیش رو، داخرو، نون زبر ن، داخرون، سین زبر س، با زبر ب، سب، قاف واو پیش قو، سبقو، نون الف زبر نا، سبقونا، با الف زبر با، سین زیر سی، تو واو پیش تو، باسطو، نون زبر ن، باسطون، را الف زبر را، جیم زیر جی، راجی، عین واو پیش عو، راجعو، نون زبر ن، راجعون۔ ناظرین کرام، یہاں تک تو ہم نے انہیں ہجے کر کے پڑھ لیا، اس کو اگر رواں پڑھنا ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ سنیے۔ نوح، طور،
دھیان رہے حرکات کو بالکل نہیں کھینچنا ہے، صرف واو مدہ کو ہی کھینچنا ہے۔ توبو نور قالوا یوحی یقوم تکون ہارون قارون داخرون سبقونا باسطون راجعون۔ تو ناظرین کرام، آج کے سبق میں ہم نے تختی نمبر 4 میں مکمل حروف مدہ کا بیان بہت ہی اچھے سے پڑھ لیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔